سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، ہنسی خوشی اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک اچھی چھوٹی سی کوشش کر رہی ہے کہ سب اپنے آپ کو بہتر رکھیں اور سب اچھی زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انفارمیشن پہنچ جائے ہماری اپنی زبان میں۔ آپ دیکھیں مختلف زبانوں میں بہت سی ویڈیوز ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں اس صحت کے بارے میں جو لوگوں کے غلط کانسیپٹ ہیں اور صحت کے بارے میں جو لوگ پریشان ہیں ان کو بہتر کانسیپٹ دینے کے لیے اور ان کو بہتر سمجھ عطا کرنے کے لیے اس سلسلے کو جاری کیے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ اس کو سنیں، دیکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تھوڑی محنت ہم نے کی ہے، تھوڑا آپ کریے، انشاءاللہ بہت اچھا سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا جا رہے تھے کہ جسم میں جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے 6 بنیادی اجزاء کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہ آپ کی غذا میں شامل ہو جائیں گے تو باقی اجزاء خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے لحمیات یعنی پروٹین۔ پروٹین کے معنی یہ ہیں کہ بنیادی اہمیت کا حامل، یعنی پروٹین امینو ایسڈز کی ایک پیچیدہ زنجیر ہے جو کہ زندگی کی بنیادی اکائی اور جسم میں وقوع پذیر ہونے والے تقریباً ہر کیمیائی عمل کے لیے ضروری عنصر ہے۔ پروٹین والی غذاؤں میں گوشت، مچھلی، پرندے اور انڈے شامل ہیں۔ جب پرندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کامن یہ ہے کہ ہم لوگ جو مرغ وغیرہ لیتے ہیں اس کا گوشت، اور ان میں سے اکثر میں کاربوہائیڈریٹس بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ پروٹین کا ہمارے جسم میں پانی کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پروٹین کے بغیر ہمیں بالکل گزارا نہیں ہے۔ تو پروٹین کا ہمارے جسم میں پانی کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پروٹین کو غذا میں بالکل حذف نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ غذا ایسی پورے دن جو آپ غذا کھائیں اس میں ضروری ہے کہ تھوڑا بہت پروٹین ہو۔ مثلا انڈا ہی بہت ضروری ہے، اگر آپ اور کچھ نہیں کھا رہے تو ایک انڈا ہی آپ لے لیں، یا پھر اگر آپ زردی نہیں کھانا چاہتے ہیں، کوئی کولیسٹرول وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو آپ پھر یہ کریں کہ 2 انڈے بوائل کر کے اس کی سفیدی جو ہے وہ استعمال کیجیے۔ تو وزن کم کرنے کے لیے پروٹین کھائیے۔ آپ اپنے لیے کیلوریز کی مقدار تجویز کرنے کے بعد اس کا 10% پروٹین سے لے لیں، یعنی کہ اگر اپنے سارے دن میں آپ 1500 کیلوریز لے رہے ہیں تو اس میں کم از کم اس کا 10% جو ہے نا وہ پروٹین آپ کو کھانا ہوگا۔ اب ہے کاربوہائیڈریٹس، یہ نشاستہ دار چیزیں ہیں، غذائیں ہیں۔ ان میں شکر اور نشاستے شامل ہیں جو کہ شوگر مالیکیولز کی ایک زنجیر ہے۔ اگرچہ کاربوہائیڈریٹس توانائی مہیا کرنے کا فوری ذریعہ ہیں اور عمومی طور پر یہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ سبزیوں میں بھی کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹ، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ 3-4 چاکلیٹ ہی دن بھر میں کھا لیں تو وہ بھی آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن جسم میں اور چیزوں کی کمی ہو جائے گی۔ تو کاربوہائیڈریٹس میں کیلوریز وافر مقدار میں ہوتی ہیں، اس لیے وزن کم کرنے کے لیے آپ ایسے کاربوہائیڈریٹ سے دور رہیں جن میں غذائیت نہ ہو۔ ایک تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں صرف مختصر سی مدت کے لیے وزن کم کرتی ہیں اور 1 سال کے بعد زیادہ معاون ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ ماہرین نے ایسی 2 مشہور غذاؤں کا مطالعہ کیا ہے جن میں کم سے کم شکر اور عملکاری پروسیسنگ یعنی کہ عملکاری کا مطلب ہے پروسیسنگ کے ذریعے نشاستہ ملایا جاتا ہے۔ مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ کم چکنائی والی غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے کام کرتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پہلے 6 ماہ تک کم کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں کم چکنائی والی غذاؤں سے بہتر کام کرتی ہیں۔
اور انہیں استعمال کرنے والے افراد نے کم چکنائی استعمال کرنے والے فاقہ کش افراد کے مقابلے میں زیادہ وزن کم کیا ہے۔ تاہم دوسری رپورٹ کے مطابق 12 ماہ بعد دونوں طرح کی غذاؤں کی کارکردگی یکساں ہو گئی، یعنی ایک جیسی ہو گئی تھی۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے ڈاکٹر والٹر وارڈ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہم کم کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے مریضوں کو چاہیے کہ وہ ایسی غذائیں کھائیں جو ان میں وزن کی اچانک کمی کے بجائے وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کریں۔ صرف اسی طریقے سے ہی موٹاپے کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ 3rd نمبر پہ آ رہا ہے چکنائی یعنی فیٹ۔ چکنائی اور ضروری چکنے ایسڈ یعنی فیٹی ایسڈز جو جسم پیدا نہیں کر سکتا مہیا کرتی ہے۔ چکنائی مختلف قسم کی غذاؤں جیسے گوشت، مچھلی، ڈیری پروڈکٹس یعنی کہ دودھ، دہی، انڈے وغیرہ اور بیجوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ چکنائی یا لحمیات ایسی چیز سے جو موٹاپا کم کرنے میں دشمن ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ سے دگنے حرارے ہوتے ہیں، یعنی ڈبل کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس لیے وزن کم کرنے کے متلاشی افراد کو اپنی غذا میں چکنائی کو یعنی فیٹ کو کم سے حتی المقدار جتنا کم کر سکتے، جو 2 پراٹھے کھاتے ہیں وہ 1 کھائیں، پھر اس کے بعد آدھا کھائیں، آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جائیں۔ جو بہت زیادہ گوشت لیتے ہیں، چکنائی والا گوشت لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کو کم سے کم حتی المقدار، اگر آپ سیریس ہیں اس سلسلے میں کہ آپ کو اپنا موٹاپا کم کرنا ہے تو پھر یہ چکنائی کو آپ کو لازمی کم کرنا ہوگا۔ پھر ہے سالٹ یعنی معدنی نمکیات اور عام نمک ہمارے جسم کی توانائی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہماری روزمرہ غذا میں یہ نمکیات ہمیں ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ اب ہمارا یہ حساب ہوتا ہے کہ جب ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، جب ہم ٹیبل پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نمک ضرور رکھا ہوتا ہے۔ بلا ضرورت لوگ کھانے کو چکھنے سے پہلے ہی اس میں نمک کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ نمک جو ہے وہ کتنا نقصان دہ، کہ اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور اس سے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ پانی کو ہولڈ کرتا ہے، موٹاپا کم نہیں۔ اگر آپ کوشش کریں پہلے مرحلے پہ آپ صرف یہ کوشش کریں نمک کم کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو جسم ہے بہت تیزی سے اس کا وزن گرنا شروع ہوگا، کیونکہ پانی کو ہولڈ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ پھر نہیں ہوگی۔ نمک سے پانی بہت ہولڈ ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ جن کے جسم پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور جن میں برم جیسا فیل ہوتا ہے آپ کو، پلپلے سے ہوتے، اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ وہ نمک استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو آپ جب تک آپ کھانا چکھ نہیں لیں، اور اگر کھانا مناسب ہے، کم کرنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود آپ کو لگے گا کہ یہ تو ایکسٹرا ہے، ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ ایکسٹرا چیز کو آپ شروع میں جب آپ موٹاپا کم کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایکسٹرا چیز کو چھوڑیں، کہ اگر آپ ایکسٹرا میٹھا کھا رہے ہیں، ایکسٹرا نمک کھا رہے ہیں، ایکسٹرا کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، چاکلیٹس وغیرہ، ان تمام ایکسٹرا چیزوں کو آپ پہلے مرحلے میں چھوڑیں۔ باقی باتیں آپ کریں بعد میں کریں، کیونکہ آپ جو ہیں سیریس ہیں اگر آپ موٹاپے کو کم کرنے میں اور اپنے جسم کو صحت مند رکھنے۔ اور 5واں ہے وائٹامنس۔ اچھا، وائٹامنز ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ حیاتین قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں، اناجوں اور گوشت وغیرہ میں رکھا ہے۔ البتہ جو شخص بھی بلا تحقیق گولیوں کی شکل میں وائٹامنز استعمال کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جتنا بھی وائٹامن ہو سکتا ہے آپ پھلوں سے قدرتی طور پہ جو جس میں وائٹامن پائے جاتے ہیں وہ آپ استعمال کریں، تاکہ آپ کی صحت بھی رہے، آپ کو فریشنس کا بھی احساس ہو، آپ کی چہرے کی جلد بھی بہت ہی فریش رہے اور اچھی رہے۔